عورت روزے کی حالت میں تھی اور اس کو حیض کا خون آ گیا تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ مسئلہ غور سے آپ سنیں۔ اگر عورت روزے کی حالت میں ہے اور اس کو حیض کا خون آ گیا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حالت حیض میں عورت پر نماز بھی معاف ہے، حالت حیض میں عورت پر روزہ بھی معاف ہے۔ روزہ اور نماز ان دونوں چیزوں میں فرق اتنا ہے کہ عورت پر حالت حیض میں جو نمازیں معاف ہیں ان نمازوں کی وہ عورت قضا بھی نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں ہے جب پاک ہوگی تو جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں ناپاکی کی حالت میں ان نمازوں کی وہ قضا کرے گی، بلکہ وہ نمازیں اس پہ معاف ہیں۔ البتہ ناپاکی کے دنوں میں جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی عورت نے روزہ رکھا، سحری میں وہ پاک تھی، اب روزہ رکھ لیا، سحری کر لی، روزے کی نیت کر لی، اب دن کے کسی حصے میں اس کو خون آ گیا، مثلا 11 بجے اس کو خون آ گیا، 11 بجے تک پاک تھی، روزے سے تھی، روزے کی نیت کی تب بھی پاک تھی، اب 11 بجے اس کو خون آیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ 11 بجے کے بعد اب وہ عورت کھانا پینا چاہے تو کھا سکتی ہے، روزے داروں کی طرح رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، کھا پی سکتی ہے افطار تک۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں کھانے پینے کے لحاظ سے اس کے لیے احتیاط برتنا لازم ہے کہ کسی روزہ دار کے سامنے نہ کھائے۔ البتہ اس کے بالکل برعکس ایک مسئلہ اور کہ اگر عورت سحری میں ناپاک تھی اور دن کے کسی حصے میں وہ پاک ہو گئی، اس نے روزے کی نیت نہیں کی تھی، ناپاک تھی، وہ خون اس کو آ رہا تھا، ماہواری خون جس کو بولا جاتا ہے، اب وہ دن کے کسی حصے میں پاک ہو گئی تو جب وہ یہی مثال لے لیتے ہیں کہ 11 بجے وہ پاک ہو گئی، پہلے ناپاک تھی، 11 بجے وہ خون آنا اس کو بند ہو گیا، اب وہ پاک ہو گئی، تو اب 11 بجے سے لے کے افطاری کے وقت تک کا جو وقفہ ہے اس وقت میں اس عورت کے لیے روزہ دار کی طرح رہنا واجب اور ضروری ہے۔ اب وہ نہیں کھا پی سکتی، اب اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایک روزہ دار رہتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنا وقت کاٹے۔ دو مسئلے ہوئے، ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اگر عورت روزے سے ہے اور اس کو روزے کی حالت میں حیض کا خون آ گیا، پیریڈ کا خون آ گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی وہ پاکی کے دنوں میں قضا کرے گی، لیکن اب اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے، کھا پی سکتی ہے، وہ بھوکا پیاسا رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے دار کے سامنے نہ کھائے۔ اور اگر وہ ناپاکی کی حالت میں تھی پھر اس کو حیض کا خون آنا بند ہو گیا، پاک ہو گئی، تو اب ایسی عورت کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، واجب ہے، ضروری ہے ایسی عورت کے لیے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے جس طریقے سے ایک روزہ دار رہتا ہے افطار کے وقت تک، اور اس روزے کی بھی وہ قضا کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بھوکی پیاسی رہے گی وہ تو اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی بھی قضا کرنا ہے، اس روزے کی بھی قضا کرنا ہے، لیکن وہاں کھانے پینے کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، اور یہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہاں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھے۔ حیض کی حالت میں عورت پر نمازیں تو معاف ہیں، ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزہ حیض کی حالت میں معاف ہے، جب تک معاف ہے جب تک کہ وہ ناپاک ہے۔ جب پاکی کے دن اس کے شروع ہوں گے تو اس عورت کے لیے لازم ہے کہ جو روزے اس نے ناپاکی کی حالت میں چھوڑے ہیں ان روزوں کی وہ قضا کرے۔